ایک آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب سے ہم شبیر تیرا مرثیہ کہنے لگے، جب سے ہم شبیر تیرا مرثیہ کہنے لگے، سب ہمیں خاتون جنت کی دعا کہنے لگے۔ جب سے ہم شبیر تیرا مرثیہ کہنے لگے، سب ہمیں خاتون جنت کی دعا کہنے لگے۔ اور دیکھ کر بازار محشر میں علم و تعزیہ، دیکھ کر بازار محشر میں علم و تعزیہ، خلد والے خلد کو کرب و بلا کہنے لگے، خلد والے خلد کو کرب و بلا کہنے لگے۔ پرچم عباس سے عیسیٰ نے پائی زندگی، پرچم عباس سے عیسیٰ نے پائی زندگی، اور موسیٰ اس کو امت کا عصا کہنے لگے، اور موسیٰ اس کو امت کا عصا کہنے لگے۔ اور ایک بچے کے گلے میں تیر اور لب پر ہنسی، ایک بچے کے گلے میں تیر اور لب پر ہنسی، انبیاء بھی اس ادا کو معجزہ کہنے لگے، انبیاء بھی اس ادا کو معجزہ کہنے لگے۔ اور تھا زیارت کے لیے جو آسرا دل کے قریب، تھا زیارت کے لیے جو آسرا دل کے قریب، اہل غم اس آسرے کو تعزیہ کہنے لگے، اہل غم اس آسرے کو تعزیہ کہنے لگے۔ اور الٹے ایک 13 برس والے نے یوں 14 طبق، فاتح خیبر بھی بڑھ کر مرحبا کہنے لگے، فاتح خیبر بھی بڑھ کر مرحبا کہنے لگے۔ حق کی خاطر آ گئی دربار میں بنت نبی، حق کی خاطر آ گئی دربار میں بنت نبی، ہم اسے کرب و بلا کی ابتدا کہنے لگے، ہم اسے کرب و بلا کی ابتدا کہنے لگے۔ اور پا گئے زور قلم اور مل گئی شہرت فروغ، پا گئے زور قلم اور مل گئی شہرت فروغ، لوگ تجھ کو شاعر آل ابا کہنے لگے، لوگ تجھ کو شاعر آل ابا کہنے لگے۔ ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ الاکرام الی سید الانبیاء والمرسلین و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، نادی علی مظہر عجائب تجدہ عونا لخاف النوائب، کل ہم غم سہن جلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی حسین منی وانا من الحسین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارا عنوان ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین و منی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نواسا نانا سے ہوتا ہے، مگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے۔ جس طرح بیٹا باپ سے ہوتا ہے، باپ بیٹے سے نہیں ہوتا ہے، اسی طرح نواسا نانا سے ہوتا ہے، نانا نواسے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو نانا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وانا من الحسین کیا ہے، تو رسول بتا رہے ہیں کہ میری حقیقت دین ہے، میری حقیقت شریعت ہے۔ رسول نے ہی ہمیں روزہ رکھنا بتایا، رسول نے ہی ہمیں نماز پڑھنا سکھایا، رسول نے ہی ہمیں حج کرنا سکھایا، رسول نے ہی ہمیں جہاد بتایا، مگر باقی ساری امت کی طرح اسے بھی بدل دیا جاتا اگر حسین نے نہیں بچایا ہوتا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باقی ساری امت کی طرح اسے بھی بدل دیا جاتا اگر حسین نے نہیں بچایا ہوتا۔ تو کربلا کے بعد سے وانا من الحسین ہو گیا کہ حسین و منی، اور کربلا کے بعد سے وانا من الحسین کہ
ہم حسین سے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین سے ہیں۔ تو جس نے رسول کی شریعت بچائی، اس نے صرف رسول کی شریعت نہیں بچائی بلکہ اس نے رسول کو بھی بچایا۔ اب حسین کی عظمت کو دیکھیے، حسین کی عظمت کو دیکھیے کہ حسین مسجد میں آئے، ابھی رسول نماز پڑھا رہے ہیں، رسول سجدے میں ہیں، حسین دوش رسول پہ آ گئے۔ اب جتنے بھی نمازی تھے سب سجدے میں تھے۔ اب رسول نے سجدے کو طول دینا شروع کیا، 3 مرتبہ نہیں، 30 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی اعلیٰ بحمدہ۔ اور جتنے بھی نمازی تھے وہ اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے تو حسین پہ نظر پڑتی تھی، پھر سجدے میں چلے جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر حسین کو دیکھتے تھے، پھر سجدے میں چلے جاتی تھی نظر۔ اب جب حسین اترے اور جب ان نمازیوں نے پوچھا تو رسول سے پوچھا کہ ہماری نماز آج کی قبول ہے، تو رسول نے کہا کہ آج سب کی نماز قبول ہے۔ رسول ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اگر دلوں میں حسین کی محبت ہوگی تو سب کی نماز قبول ہو جائے گی، ورنہ سب کی سب بیکار ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین، وہی حسین نے اسلام بچانے کے لیے گھر کا گھر لٹا دیا۔ آج میں اس بی بی کے بچوں کے مصائب پڑھوں گا کہ جب شب عاشور تھی، ساری بیویاں اپنے بچوں کو نصیحت دے رہی تھی کہ اے قاسم، کوئی بی بی کہہ رہی تھی اے قاسم کل تم شہید ہو جانا، کوئی علی اکبر سے کہہ رہی تھی۔ ایک بی بی تھی جو اپنے دونوں بچوں کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں جانتی ہوں تم علی کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، میں جانتی ہوں کہ تم لڑتے لڑتے فرات پہ چلے جاؤ گے۔ میری 2 ہی وصیتیں ہیں کہ پہلی اگر ہو سکے تو عمر ابن سعد تمہارے ماما کا قاتل ہے، اسے مار دینا، اور دوسری کہ مجھے معلوم ہے تم لڑتے لڑتے فرات پہ پہنچ جاؤ گے، مگر ہاں آنو محمد تم پانی نہ پینا کیونکہ میرے بھیا کے بچے پیاسے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ تم پانی پی لو۔ حیاکم اللہ حیاکم اللہ۔ اب صبح عاشور آئی، اب جیسے ہی اجازت ملی آنو محمد گئے اور آنکھوں میں اشارہ کیا کہ آج اس طریقے سے جنگ کریں گے کہ جیسے لگے کہ علی آئے ہیں، جیسے لگے کہ جعفر طیار جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور حسین دیکھ رہے تھے کیسے جنگ کر رہے ہیں، کس طرح سے جنگ کر رہے ہیں۔ مگر ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ گھوڑا خالی ہو گیا، حسین دوڑے ہوئے آئے، جب قریب آئے تو کیا دیکھا کہ ایک کی روح پرواز ہو گئی تھی، ایک میں بھی کچھ باقی تھی، کچھ سانسیں باقی تھی۔ میرے مولا نے کہا کہ تمہاری کوئی وصیت ہے تو بتا دو، تو محمد نے کہا ہاں ماموں میری ایک وصیت ہے، آپ ہماری اماں سے جا کے کہہ دیجئے گا ہم جنگ کرتے کرتے فرات پہ پہنچ گئے تھے مگر ہاں ہم نے پانی نہیں پیا۔ اب حسین نے لاشیں لائے، ایک کا لاشا حسین لائے، ایک کا لاشا عباس لائے اور لا کے رکھ دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کسی کا لاشا آتا تھا زینب سب سے پہلے دوڑے اس کا ماتم کرنے آتی تھی، مگر یہ 2 بچے کے لاشیں تھے کہ سب آ گیا مگر زینب نہیں آئی۔ جب حسین نے پوچھا تو جناب زینب نے کہا کہ ہم جسے قربان کر دیتے ہیں ہم سے روتے نہیں ہیں۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔